أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره فنعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وبعد فقال الله تبارك وتعالى فإذا حيوا بتحية فحيوا وقال عليه الصلاة والسلام حق المسلم على المسلم 6 فإذا لقيته فسلم عليه وإذا دعاك فأجبه وإذا استنصحك فانصحه وإذا عطس فحمد الله فشمته وإذا مرض فعده وإذا مات فاتبعه۔ تمام قسم کی تعریفیں و بڑائی و بزرگی اللہ رب العالمین کے لیے ہے جو مالک ارض و سما ہے، خالق کائنات ہے، اور لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جنہیں اللہ سبحانہ و تعالی سارے کائنات کے لیے رحمت بنا کر بھیجا، اور درود و سلام ہو آپ کے سچے صحابہ پر اور آپ کے تابعین پر اور وہ ہر فرد پر جو آپ کی اتباع کرے قیامت کی آمد تک۔ اور میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمارے اس جمع ہونے کو قبول فرمائے اور ہماری ان باتوں کو قبول فرمائے اور ان کے پاداش میں ہمیں جنت میں داخل کریں، آمین یا رب العالمین۔ موضوع جیسا کہ آپ نے سنا، حقوق المسلمین، مسلمانوں کے حقوق کو لے کر چند باتیں آپ کے سامنے ان چند منٹوں میں آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جب بندوں کو بنایا، ان کی تخلیق کی، ان کے لیے بعض حقوق ثابت کر دیے، متعین کر دیے۔ ایک انسان دوسرے انسان کے ساتھ کیسے پیش آئے اور اس کا حق اس پر کیا بنتا ہے، یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے طے کر لیا تھا اور اس کی تعیین ہو گئی تھی۔ ایک ہے بندوں کے حقوق اللہ کو لے کر، اور ایک ہے بندوں کے حقوق بندوں کو لے کر۔ بندوں کے حقوق اللہ کو لے کر وہ یہ ہیں کہ ہم اللہ ہی کی عبادت کریں اور اللہ ہی کے بتائے ہوئے راستے پر چلیں، اللہ کے بھیجے ہوئے رسولوں کی اتباع کریں، اللہ کی نازل کردہ کتابوں کو حق مانیں اور اس پر عمل کریں۔ یہ ہے جسے حقوق اللہ کہتے ہیں۔ دوسرا ہے بندوں کے حقوق بندوں کو لے کر، بندے آپس میں ان کے کیا تعلقات ہوں، کیسے وہ رہیں، ایک انسان دوسرے انسان کو لے کر اس پر کیا کیا رائٹس، کیا کیا حقوق عائد ہوتے ہیں، اللہ نے پہلے سے ہی متعین کیا ہوا تھا۔ تو آج ہم اسی حقوق العباد کو لے کر آپ کے سامنے چند باتیں رکھنے والے ہیں۔ پہلے دیکھیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا، حق المسلم علی المسلم 6، ایک مسلمان کے حقوق دوسرے مسلمان پر 6 ہوتے ہیں۔ کہا کہ 6 حق ہیں، 6 بنیادی حقوق ہیں ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو لے کر۔ اچھا، مسلمان کی گفتگو کرنے سے پہلے ایک انسان دوسرے انسان کو لے کر اس کے کیا رائٹس ہیں یہ بھی ہمیں جاننا چاہیے۔ ایک مسلمان ہے، غیر مسلمان ہے، تو کیا غیر مسلمان کے ساتھ انسان یا پھر مسلمان جیسے چاہے سلوک کرے؟ ایسا تو نہیں ہے۔ غیر مسلمان ہے تو وہ بھی انسان ہونے کے ناطے بعض اس کے بھی حقوق ہیں، اس کے ساتھ آپ انسانیت سے پیش آئیے، اس پر ظلم کرنا حرام ہے، اس کے حقوق کی پامال کرنا حرام ہے، اس کے حق کو لوٹنا حرام ہے،
ہے نا، وہ چونکہ آپ کے دین میں نہیں ہے تو آپ اس کے ساتھ بے انصافی کر سکتے ہیں، ظلم کر سکتے ہیں۔ یاد رکھ لیں ساری چیزیں حرام ہیں، غیر مسلمان بھی ہو لیکن انسان کے ناطے اس کے بھی چند حقوق ہم پر عائد ہوتے ہیں کہ ہم بحیثیت انسان اسے انسان سمجھیں۔ وہ چونکہ اللہ پر ایمان نہیں رکھتا یا پھر اسلام کی تعلیمات پر عمل نہیں کرتا تو آپ اس پر جیسے چاہے ٹوٹ پڑنا چاہتے ہیں نہیں پڑھ سکتے۔ اللہ نے قرآن میں ارشاد فرمایا لا یجرمنکم شنآن قوم علی الا تعدلوا اعدلوا هو اقرب للتقوی۔ کوئی بھی قوم جو آپ کی قوم نہیں، آپ صرف اس بنیاد پر کہ وہ آپ کو پسند نہیں کرتا یا پھر آپ اس کے عقائد کو پسند نہیں کرتے، اس بنیاد پر آپ یاد رکھنا اس پر ظلم نہیں کرنا بلکہ اس کے ساتھ انصاف کرنا، اور انصاف کرنا ہی تقویٰ ہے، اللہ نے قرآن میں ارشاد فرمایا۔ تو کوئی بھی انسان ہے تو آپ اس کے ساتھ انسانیت سے پیش آنا ضروری ہے نا، وہ آپ کے اچھے اخلاق کا مستحق ہے، وہ آپ کی دشمنی نہیں چاہتا، وہ آپ کے ظلم و استبداد کو نہیں چاہتا، وہ آپ کے نقصان دینے کو نہیں چاہتا۔ تو یہ سارے حقوق ہیں جسے مسلمان پہلے اس کی پابندی کرتا ہے، بعد میں یہ موضوع ہے جس پر ہم گفتگو کرنے والے ہیں۔ مسلمان اور مسلمان کے درمیان کیا حقوق، وہ تو آپ نے ابھی سنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 6 حقوق بیان کی، اس پر تفصیل سے ہم گفتگو کریں گے۔ اس سے پہلے ایک نقطہ جسے میں آپ کے سامنے اجاگر کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے، کیونکہ ہم عام طور پر دیکھتے ہیں کہ بعض مسلمانوں کے پاس یہ عادت ہوتی ہے کہ جب بھی بات غیر مسلمانوں کی آئے تو ان کے پاس تو ایک کھلی ہوئی سرٹیفکیٹ ہوتی ہے کہ اس کے ساتھ جو چاہے کرو، اور بعض لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ بھئی غیر مسلمان ہے تو اس کا کوئی حق نہیں بنتا، غیر مسلمان ہے تو پھر آپ اسے جو ہے سود لیجئے، فلاں کریے فلاں کریے، یہ کہنے والے ہمارے معاشرے میں ہم دیکھتے ہیں۔ اس لیے میں اس نقطے پر زور دیتا ہوں کہ آپ کوئی بھی غیر مسلمان ہو، وہ انسان ہونے کے ناطے آپ کے سارے اچھائیوں کا مستحق ہے۔ یہ ایک الگ بات ہے کہ آپ اس کے عقیدے کو صحیح نہیں مانتے، اس کے عقیدے کو آپ سچ نہیں مانتے، حق نہیں مانتے، اور نہ آپ اسے قابل اتباع سمجھتے ہیں، اور نہ آپ چاہتے ہیں کہ وہ عقیدہ پھیلے۔ بات صحیح ہے، لیکن انسان ہونے کے ناطے اس کا بھی احترام کرنا چاہیے، اس کے بھی حقوق ہیں۔ اور یاد رکھنا بنی اسرائیل جنہیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ساری دنیا میں ذلیل کیا، ان پر لعنت بھیجا، انہوں نے پہل یہی غلطی کی۔ آج بھی یہودیوں کے پاس قانون یہ ہے کہ سود لینا ان کے پاس حرام ہے، دھوکہ دینا ان کے پاس حرام ہے، کسی کا خون بہانا ان کے پاس حرام ہے، زنا کرنا نعوذ باللہ حرام ہے۔ تقریباً اسلام کی حرام کردہ چیزیں ان کے پاس بھی حرام کردہ ہیں، لیکن ان کے پاس ایک ایسا اصول بن گیا کہ ایک یہودی، ایک بنی اسرائیل یا پھر ایک اسرائیلی کسی بھی غیر اسرائیلی کے ساتھ ظلم کر سکتا ہے۔ وہ سود تو نہیں لے گا آپس میں نہیں، لیکن کسی غیر اسرائیلی کے ساتھ وہ سود کا دھندا کر سکتا ہے، اسے جو ہے سود میں پھنسا سکتا ہے، وہ ہے نا۔ اگر وہ کسی غیر اسرائیلی کی نعوذ باللہ عورت کے ساتھ زنا کر لے تو اسے وہ سزائیں نہیں ملتی۔ تو انہوں نے یہ قاعدہ بنا لیا، کہا کہ بھائی جو بھی اچھائیاں ہیں یہ بھی اللہ کے حقوق ہیں، تعلیمات ہیں ہماری، یہ سارے ہمارے درمیان ہیں بس، اور غیر یہودیوں کے ساتھ جو چاہے کرو، جو چاہے ان کے ساتھ سلوک کرو۔ اور یہی کچھ ہم ہندوستان کے اندر یہ جو برہمن ہیں ان کے پاس دیکھتے ہیں، ان کے پاس بھی باقاعدہ اصول ہیں، زنا حرام ہے، شراب کا جو ہے مسئلہ ان کے ہاں بھی خطرناک ہے، اور بہت ساری چیزیں ان کے پاس حرام کرنا، لیکن برہمنوں نے کہا کہ یہ ہمارے درمیان ہے۔ اگر کوئی برہمن کسی غیر برہمن عورت سے زنا کرتا ہے تو کوئی معاملہ نہیں، ان کی کتابوں میں تو صاف لکھا ہوا ہے کہ برہمن اپنے سر کو جھکا کے خاموشی سے نکل جائے گا اور اسے کوئی سزا نہیں ہوگی، اور اس عورت کے لیے بہتر ہے کہ وہ خاموش رہے، صاف لکھا ہوا ہے۔ اس عورت کے لیے بہتر ہے، جو وکٹم عورت ہے اس کے لیے بہتر ہے کہ وہ خاموش رہے، صاف لکھا ہوا ہے۔ تو یہ جو بھی جن کے پاس دین تھا، جو بھی اپنے پاس جو ہے اللہ کے نازل کردہ دین کی تباہ کرنے کا دعویٰ کرتے تھے،
ان کے یہاں یہ غیر ضروری گھمنڈ، یہ غیر ضروری غرور اور ایسی چیزیں آنے کی وجہ سے ان پر اللہ کی طرف سے لعنتیں برسی، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان سے دین کے جو ہے امامت کو چھین لیا، اور اس کے بعد انہیں ہمیشہ کے لیے لعنت کا مستحق قرار دیا۔ یہ بعض ہمارے مسلمانوں کے پاس بھی یہ چیزیں ذہن میں گھومتی ہیں، اس لیے اس نقطے کو اچھی طریقے سے جان لینا چاہیے کہ انسان ہے تو وہ آپ کے اچھائیوں کا مستحق ہے، آپ اس کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آئیے۔ جو چیزیں آپ پر حرام ہیں آپ اس پر لاگو مت کریے، ہے نا۔ بعض لوگوں کو ہم دیکھتے ہیں کہ بھائی سود لینا حرام ہے، اب جائیے کسی غیر مسلمانوں سے لے لیجئے، ان کے پاس دے دیجئے۔ نہیں بھائی، جو چیزیں آپ کے لیے حرام ہیں آپ ان کے ساتھ وہ حرام چیزوں کو نہیں کریں گے، یہی جاننا چاہیے۔ تو یہ بہت ہی اہم نقطہ ہے، اس لیے میں پہلا یہ نقطہ آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ دوسرا، مسلمان دوسرے مسلمان کے ساتھ اس کے کیا حقوق ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حق المسلم علی المسلم ست، ایک مسلمان ہے تو اس پر دوسرے مسلمان کے 6 حقوق بنتے ہیں۔ لا محالہ وہ مسلمان ہے تو آپ کو یہ حقوق اسے دینے ہیں، یہ اس کے رائٹس ہیں، آپ ان رائٹس کو اس سے چھین نہیں سکتے۔ مسلمان ہے آپ کو یہ دینے پڑیں گے۔ سب سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا فَإِذَا لَقِيتَهُ فَسَلِّمْ عَلَيْهِ، ملاقات ہو تو سلام کرنا چاہیے، سلام کرنا چاہیے، یہ پہلا حق ہے کسی بھی مسلمان کا دوسرے مسلمان پر، یہ پہلا حق ہے۔ اللہ اکبر، سلام کو لے کر کتنی ساری باتیں احادیث میں اور قرآن میں اللہ نے اس بہترین عمل، اس بہترین عبادت کی تعریف کی۔ بلکہ یہ کہا جاتا ہے کہ آدم علیہ السلام کی جب خلقت ہوئی، اللہ نے انہیں انسان بنایا تو اللہ نے کہا کہ جاؤ ملائکہ کے پاس، اور جب گئے تو ملائکہ نے ان پر سلام پڑھا اور اللہ نے کہا کہ تم انہیں جواب دو۔ تو پہلا عمل، پہلی عبادت جو آدم علیہ السلام سے ہوئی، پہلے تو وہ چھینکنے کے بعد الحمدللہ کہے اور اس کے بعد انہوں نے سلام کہا۔ تو یہ انسان کے لیے اللہ نے پہلے سے رکھ دیا کہ آپ ایک دوسرے پر سلام بھیجتے رہیں، ایک دوسرے کو سلام کرتے رہیں۔ اچھا، سلام کا معنی کیا ہے؟ السلام علیکم، السلام، سلام کا معنی آتا ہے سیفٹی، پیس، امن، حفاظت، حراست، یہ معنی آتا ہے سلام کا۔ جب آپ یہ کہتے ہیں السلام علیکم، یعنی آپ پر سلامتی ہو، آپ کو امن ہو، آپ کے لیے چین ہو، سکون ہو، آپ کسی بھی چیز سے نہ ڈریں، محفوظ رہیں، اللہ آپ کی حفاظت کرے، یہ اس کے معنی، بہترین معنی ہیں۔ اور السلام اللہ کے ناموں میں سے ایک نام ہے، اللہ کے ناموں میں سے ایک نام ہے، یعنی سلامتی ہے اس کے لیے، اور وہ دوسروں کو سلامتی دیتا ہے، دوسروں کو امن دیتا ہے۔ اور ہمارا دین جس کا نام الاسلام ہے وہ بھی یہی معنی رکھتا ہے کہ آپ جب اسلام قبول کرتے ہیں تو آپ سیف ہو جاتے ہیں، آپ پر اب کوئی شیطانی حملے آپ پر کارگزار نہیں ہوں گے، اور آپ جہنم کی آگ سے بچ جاتے ہیں، آپ امن میں آ جاتے ہیں۔ یہ معنی آتا ہے اسلام کا۔ تو سلام کے بہترین معنی ہیں، سلامتی ہو، آپ کے لیے چین ہو، آپ کے لیے سکون ہو، آپ محفوظ رہیں، آپ کے لیے حفاظت ہو، بہترین معنی ہیں۔ اور اسی طریقے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بہترین عمل کو پھیلانے کا حکم دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی احادیث میں کہا افشوا السلام بینکم، اے لوگو تم اپنے درمیان سلام کو پھیلاؤ، اپنے درمیان سلام کو پھیلاؤ، جب کبھی ملو سلام سے بات چیت شروع کرو، جب کبھی ملاقات ہو سلام سے بات چیت شروع ہو۔ یہاں تک کہ صحابہ سے ثابت ہے کہ اگر وہ سفر کے دوران چل رہے ہیں، اگر کوئی قافلہ چل رہا ہے، چند لوگ چل رہے ہیں، تو ان کے درمیان اگر چٹان آ گیا تو دونوں طرف چند لوگ نکل گئے، تو چٹان کے اس پار جب ان کی ملاقات ہوتی، یہ کہا جاتا تھا کہ آپ سلام کر لو ایک دوسرے پر سلام کر لو۔ اللہ اکبر۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ دیکھیں گے کتنی ساری احادیث ہیں جن میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام پر ابھارا۔ ایک جگہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اے لوگو کیا تم ایک دوسرے سے محبت کرنا چاہتے ہو، ایک دوسرے سے مل کر رہنا چاہتے ہو، اور ایک دوسرے پر شیطان کے حملے نہ ہوں، تمہارے دل صاف ہو، کیا تم یہ چاہتے ہو؟ کہا کہ ہاں۔
تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ آپس میں سلام پھیلا لو، سلام پھیلاؤ گے تو تم ایک دوسرے کو چاہنے لگو گے۔ اور یہ پریکٹیکل چیز ہے، جب آدمی سلام سے اپنی بات شروع کرتا ہے تو وعلیکم السلام کہنے کے بعد آدمی کے دل میں ایک سیفٹی محسوس ہوتی ہے کہ بھائی یہ آدمی نے جو سلام کیا ہے اس کے بعد اس سے مجھے کوئی شر نہیں آئے گا، اس کے بعد اس سے مجھے صرف خیر ہی آئے گا۔ ایک دل میں کانفیڈنس پیدا ہوتا ہے، ایک دل میں چین اور سکون پیدا ہوتا ہے، بغیر یہ آدمی کے جو آتا ہے آپ سے سیدھے گفتگو شروع کرتا ہے، بغیر کسی سلام کے سیدھے آپ سے شروع ہو جاتا ہے، تو اس سے آپ دیکھتے ہیں کہ یہ ہو سکتا ہے مجھ پر غصہ کرے، ہو سکتا ہے کہ کوئی شر مجھے اس کے ذریعے سے آئے یا پھر کوئی نقصان مجھے اس کے ذریعے سے آئے، یہ ساری چیزیں دماغ میں گھومنے لگتی ہیں، تو آدمی کی گفتگو ٹھیک انداز سے ہو نہیں پاتی، بات چیت صحیح ڈھنگ سے ہو نہیں پاتی، ایک دوسرے کے درمیان یہ خدشہ، یہ خوف دل میں ہوتا ہے۔ جب آدمی سلام کرتا ہے اطمینان میں آ جاتے ہیں لوگ، کتنی بہترین چیز ہے، سبحان اللہ۔ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجلس میں بیٹھے تھے، ایک صحابی داخل ہوئے، انہوں نے کہا السلام علیکم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا 10۔ اس کے بعد ایک دوسرے صحابی داخل ہوئے، انہوں نے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا 20۔ اس کے بعد ایک تیسرے صحابی داخل ہوئے، انہوں نے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا 30۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے 10 کہا، پھر 20 کہا، پھر 30 کہا۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ یہ نمبر کیا ہیں؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا پہلے صاحب جو آئے انہوں نے السلام علیکم کہا تو ان کے لیے 10 نیکیاں ہیں، بعد میں آئے انہوں نے رحمت اللہ کا لفظ ایڈ کیا تو ان کے لیے 20 نیکیاں ہوں گے، پھر تیسرے آئے انہوں نے وبرکاتہ کا لفظ ایڈ کیا تو ان کے لیے اور 10 نیکیاں۔ اگر آپ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہتے ہیں تو آپ کو 30 نیکیاں ملتی ہیں، اللہ اکبر، 30 نیکیاں ملتی ہیں۔ اس کے علاوہ جو خیر و برکت اس سلام میں ہے، اس سے جو خیر آتا ہے وہ تو الگ، سبحان اللہ۔ اسی طریقے سے ہم دیکھتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ایک حدیث میں یا ایھا الناس تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اے آدمی تو خیر کرنا چاہتا ہے تو بھوکوں کو کھلا، اس کے بعد کہا کہ تو سلام کر جنہیں تو جانتا ہے اور جنہیں تو نہیں جانتا ہے۔ ہمارے ہاں ایک بری عادت ہے کہ ہم جنہیں جانتے ہیں انہیں سلام کرتے ہیں، ہے نا، جنہیں ہم نہیں جانتے انہیں سلام کرنے کا ہمارے پاس طریقہ ہوتا ہی نہیں ہے۔ جو جان پہچان کے ہیں، ان سے ملاقات ہے، پہلے سے جانتے ہیں، انہیں سلام کرتے ہیں، نئے چہرے کو سلام کرنا یہ ہمارے پاس طریقہ نہیں ہے، بہت سارے لوگوں کے پاس یہ بالکل غلط طریقہ ہے۔ ہمیں سلام کرنا چاہیے چاہے وہ چہرہ جان پہچان کا ہو یا پھر چہرہ نیا ہو، ہے نا، وہ مسلمان ہے، امید ہے مسلمان ہے تو آپ سلام سے بات شروع کریے۔ بعض لوگ یہ سوچ کے سلام نہیں کرتے کہ کہیں وہ کافر نکل جائے۔ دیکھیے جب تک آپ کو نہیں معلوم ہے آپ سلام کریے، آپ کو نیکی ملے گا۔ اگر آپ کو معلوم ہے کہ یہ کافر ہے تو پھر آپ اپنے زبان کو روک لیجیے۔ ایک مجلس میں ہے مسلمان اور کافر ہیں تو آپ اس مجلس کو سلام کر سکتے ہیں، کیونکہ اس مجلس میں جو مسلمان ہیں ان کا حق بنتا ہے۔ اور اسی طریقے سے کون کس کو سلام کرے اس تعلق سے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تفصیل بتائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جو لوگ چل رہے ہیں، جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ان پر سلام کریں، جو لوگ کھڑے ہوئے ہیں بیٹھے ہوئے پر سلام کریں، جو لوگ سوار ہیں، جو لوگ چل رہے ہیں ان پر سلام کریں۔ چھوٹا بڑے کو سلام کرے گا، چھوٹا بڑے کو سلام کرے گا، اور مرتبے والے کو کم مرتبے والے سلام کریں گے۔ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام کے اصول بتائیں، لیکن یہ کیا ہے، یہ عام حق ہے جو ہمیں فالو کرنا چاہیے۔ لیکن اگر آپ کو نہیں معلوم کہ کیا ہیں، کون ہیں، آپ دھڑلے سے سلام سے شروع کریے۔ یہ انتظار مت کریے کہ یہ چھوٹے ہیں یا بڑے ہیں، فلاں ہیں، چھوٹے ہیں تو انہیں مجھے پہلے سلام کریں، اس کا انتظار نہیں کرنا چاہیے، آپ کو دھڑلے سے سلام کرنا چاہیے۔ احادیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے ہم پڑھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب سڑک میں چلتے تو سلام کرتے جاتے، اور کبھی کہیں بچے کھیل رہے ہوتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے سلام کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے مصافحہ کرتے۔ اچھا، سلام کے ساتھ مصافحہ بھی جڑا ہوا ہے، سلام کی جو بہترین عبادت ہے اس کے ساتھ مصافحہ بھی جڑا ہوا ہے۔ اللہ اکبر، مصافحے کے تعلق سے اگر آپ احادیث پڑھیں گے تو تعجب کریں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اگر کسی مسلمان نے کسی مسلمان کو سلام کیا اور اس کے ہاتھ کو لے کر اس سے مصافحہ کیا، اور جیسے ہی وہ ہاتھ چھوڑتا ہے
تو ان کے درمیان جتنے بھی گناہ ہیں پورے جھڑ جاتے ہیں۔ بعض روایتوں میں آیا ہے کہ دو مسلمان ایک دوسرے کو سلام کر کے مصافحہ کرتے ہیں تو ان کے گناہ ایسے جھڑ جاتے ہیں جیسے جھاڑ میں پتیاں ہیں جو ہوا سے نیچے گر جاتی ہیں، ویسے ان کے گناہ جھڑ جاتے ہیں۔ مصافحہ کا دیکھیے کتنا زبردست نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے اجر بتائے ہیں۔ تو سلام اور مصافحہ یہ ساتھ ساتھ چلتے ہیں۔ اور مصافحہ کے دوران آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بہترین دعا بھی سکھائی، کہا اغفر اللہ لنا ولکم۔ آپ کسی سے مصافحہ کرتے ہیں، ایک دعا ہے ادھر، اغفر اللہ لنا ولکم، اللہ ہم اور آپ کو مغفرت کریں، اللہ ہم اور آپ کو معاف کریں۔ اللہ اکبر، کتنی بہترین چیز ہے دیکھیے۔ تو سلام ایک مسلمان کا حق ہے۔ ہمارے ہاں دیکھتے ہیں کہ اگر کسی سے لڑائی ہو جائے، کسی سے جھگڑا ہو جائے، دل ان کا جو ہے کدورت سے بھر جائے، دل ٹوٹ جائے، تو پہلے سلام کاٹ دیتے ہیں۔ کچھ ایسا واقعہ آ گیا جس سے دوریاں پیدا ہو گئی، تلخ کلامی ہو گئی، کوئی نجی معاملات میں جھگڑے ہو گئے، تو پہلے ہم لوگ کیا ہیں، سلام کو روک دیتے ہیں۔ ایسا ہرگز نہیں کرنا چاہیے۔ ہاں اگر لڑنا ہی ہے، کبھی کبھار انسان ایک ایسی کیفیت میں آ جاتا ہے کہ وہ پسند نہیں آتا اسے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ 3 دن تک آپ کسی مسلمان سے بات کیے بغیر رہ سکتے ہیں۔ 3 دن تک جھگڑا ہو گیا، کچھ انبن ہو گئی، انسان ہے، ہوتا ہے، آگے پیچھے بات ہو گئی، تو ایسی صورت میں آپ غصہ دکھانے کے لیے 3 دن ہے بس۔ اور اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا 3 دن کے بعد دونوں میں بہتر وہ ہے جو سلام سے اپنی بات کا آغاز کرتا ہے، سلام سے شروع کرتا ہے، یہ نہیں انتظار کرتا کہ وہ مجھے سلام کرے گا، اسے آنے دو، اسے آ کے ملنے دو، ہے نا، اسی نے تو غلطی کی ہے نا، اسے ایسا کرنا چاہیے تھا، اسے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، یہ سوچتے ہوئے بیٹھتا نہیں آدمی۔ دل میں کدورت تھی، دل میں غصہ تھا، تو 3 دن تک نکال لو۔ اس کے بعد آپ کو لا محالہ سلام کر کے آپ کو ملنا ہی ملنا ہے۔ آپ کو مسلمان ہونے کی حیثیت سے اس رائٹ سے آپ اسے محروم نہیں کر سکتے، اس حق سے آپ محروم نہیں کر سکتے۔ تو کتنی بہترین تعلیمات ہیں دیکھیے، اور اسے اسلام نے حق میں شامل کیا ہے۔ ایک مسلمان کا حق ہے۔ حق کا مطلب کیا ہے؟ رائٹ کا مطلب کیا ہے؟ یہ اسے آپ کو دینا ہی ہے۔ جیسے آپ نے کسی سے قرض لیا، واپس کرنا اس کا حق ہے، ویسے سلام ایک مسلمان کا حق ہے، آپ اسے کسی کو بھی محروم نہیں کر سکتے۔ اللہ اکبر، کتنے احادیث ہیں، آپ پڑھتے جائیں گے سلام کے تعلق سے، بہت سارے احادیث ہیں۔ عبداللہ بن عباس غالباً ان سے مروی ہے کہ وہ کبھی کبھار فجر کی نماز پڑھ کے بازار میں چلے جاتے، اور صرف اس لیے جاتے کہ لوگوں پر سلام کریں، لوگوں کو سلام کریں، دیکھیں السلام علیکم، السلام علیکم رحمۃ اللہ، السلام علیکم رحمۃ اللہ، صرف اس عبادت پر عمل کرنے کے لیے وہ بازار جایا کرتے تھے۔ تو اندازہ لگائیں کتنی بہترین عبادت ہے۔ اب چونکہ ہم مسلمان ہیں، پیدائشی مسلمان ہیں، بچپن سے یہ ہمارے ہاں سلام سنتے آ رہے ہیں، تو ہمارے پاس اس سلام کی اہمیت کم ہو گئی، گھٹ گئی، بلکہ زیادہ اس کی اہمیت، ہم اس کا شعور نہیں رکھتے، اس کا احساس نہیں رکھتے۔ جبکہ اگر آپ غیر مسلمان ان کے وشز کو، ان کے سلام کرنے کے انداز کو آپ دیکھیں گے، تو آپ کو ہمارے سلام کی اہمیت آپ کے دل میں اجاگر ہوگی۔ پہلے آپ انگلش کا لے لیجیے، گڈ مارننگ، ہے نا، گڈ مارننگ، گڈ ایوننگ۔ دیکھیے ہر وقت کسی کے لیے مارننگ گڈ نہیں ہو سکتا، اور ہر وقت کسی کے لیے ایوننگ گڈ نہیں ہو سکتا۔ کوئی آدمی مصیبت میں ہو سکتا ہے، پریشانی میں ہو سکتا ہے، اور گیا آپ نے کہا گڈ مارننگ، وہ کہے گا کہ بھائی میرے لیے گڈ مارننگ ہے ہی نہیں، میں تو مصیبت پھنسا ہوا ہوں۔ کسی گھر میں کسی کی وفات ہوئی، آپ گیا اور نے کہا گڈ مارننگ، گڈ ایوننگ، تو پھر وہ غم میں ہیں، ان کے لیے کیسا گڈ ہو گیا۔ تو یہ ہر موقع پر سوٹ ہونے والا ایک وش نہیں ہے، سوٹ ہونے والا ایک گریٹنگ نہیں ہے۔ بنسبت اس کے سلام آپ ہر موقع میں کریے۔ آدمی غم میں ہے، خوشی میں ہے، کسی بھی حالت میں ہے، مرگ بستر میں ہے نا، اور اچھی طاقت رکھتا ہے، ہر موقع پر سوٹ ہونے والی عبادت ہے، سبحان اللہ۔ اسی طریقے سے آپ غیر مسلمانوں کے اندر دیکھتے ہیں، وہ تو سیدھے جو ہے ونکم کرتے ہیں، ہے نا، تو اس میں تو بڑا ہی خطرناک معنی ہے۔ ان کے ہاں عقیدہ یہ ہوتا ہے کہ نعوذ باللہ، یہ جو اللہ ہے اور اس کی ذات ہے نا، بندوں کے اندر، ہر بندے کے اندر داخل ہو کر ہے۔ جو کوئی بھی آدمی اچھا کرتا ہے اس میں اندر خدائی جھلکتی ہے۔ اس لیے دیکھیے نا، ہر آدمی کو خدا بناتے پھرتے ہیں،
ہر چیز میں اچھائی دیکھے، کہا کہ یہ خدا ہے. کوئی کسی نے مدد کی، کہا کہ تم خدا کے طور پر میرے لیے آ گئے، ہے کہ نہیں؟ کوئی کچھ کرتا ہے تو اسے خدا بنا دیتے ہیں. تو خدا بنانا ان کے لیے پانی پینے سے آسان ہے. جتنا پانی پینے میں آپ کے لیے آسانی ہے اتنی آسانی ہے جسے چاہے خدا بنائیں گے. تو ان کے یہاں وش کا طریقہ یہ ہے کہ وہ ونکم کہتے ہیں. ونکم کا معنی کیا ہے کہ وننگ کا معنی عبادت کا آتا ہے. یعنی گویا کہ آپ اسے جو ہے کہہ رہے ہیں کہ بھائی میں تیری عبادت کر رہا ہوں، میں تیرے سامنے جھک رہا ہوں، میں تیری بڑائی کو مان رہا ہوں، ہے نا، تو میرے باتوں کو سنے گا، یہ سوچ کے ساتھ میں تیرے سامنے جھک رہا ہوں. یہ سارے معنی اس کے اندر آتے ہیں. وہ کیسے ہو گیا بھائی؟ یہ کیسے مناسب ہو گیا؟ یہ تو ہمارا جیسا انسان ہے، وہ جتنا خیر کا محتاج ہے اتنا میں بھی محتاج ہوں، تو پھر میں اس کے سامنے جھکوں کیوں؟ یہ ہرگز مناسب نہیں، اور اسلام کے اصول سے خطرناک ٹکراؤ ہوتا ہے. اسلام بندوں کو خدا کے حدود میں داخل نہیں کرتا، اور یہ بندوں کے اندر سکت نہیں کہ وہ اللہیت کے حدود میں داخل ہو. نعوذ باللہ، یہ ہو ہی نہیں سکتا. تو اس لیے ہمارے ہاں سلام ہے. تو آپ ساری امتوں کے ان کے گریٹنگز وشز کو آپ ایک طرف جوڑیے، دیکھیے، ان کے معنوں کو سمجھیے، اور اس کے بعد آئیے اور السلام علیکم، یہ جو سلام کرنا ہے اس کے معنوں پر غور کریں گے تو سبحان اللہ آدمی تھرا کر رہ جاتا ہے، اور دین کی حقانیت کو سمجھنے کے لیے ایک بہترین موقع اس کے لیے پیدا ہو جاتا ہے. اور غیر مسلمان بھی آج کل جب مسلمانوں کو دیکھتے ہیں تو السلام علیکم کہتے ہیں، ہے نا، اور بہت سارے لوگوں کو اس کا معنی معلوم نہیں ہوتا. وہ سمجھتے ہیں کہ یہ کچھ بک رہے ہیں. ان لوگوں کو اس کا معنی سمجھانا یہ ہم لوگوں کے لیے ضروری ہے. اگر کوئی غیر مسلمان آپ کے پاس سلام کرے، آپ کے پاس آئے جائیں، تو انہیں بتائیں کہ بھائی سلام کا معنی کیا ہے. السلام علیکم، اور اس کے بعد ورحمۃ اللہ، اللہ کی رحمت تم پر ہو، وہ برکاتہ، اللہ اکبر، اور اللہ کی برکتیں تم پر ہو. جواب میں وعلیکم السلام، اور آپ پر بھی سلامتی ہو، وہ رحمتہ، اللہ کی رحمتی ہو، وہ برکاتہ، اللہ آپ پر برکتیں نچھاور کریں. دعائیں، رحمت کی دعا، سلامتی کی دعا، برکت کی دعا، یہ سب کچھ چاہیے انسان کو روزمرہ کی زندگی میں. سلامتی چاہیے، برکت چاہیے، رحمت چاہیے، روزمرہ کی زندگی میں اس کی ضرورت ہے. تو یہ بہترین عبادت ہے، بہترین ذکر ہے، اور یہ اللہ کا نام ہے. افسوس کہ ہمارے معاشرے میں بعض لوگوں کو دیکھتے ہیں کہ وہ سلام ان کے پاس کرنے کا طریقہ ٹھیک نہیں ہے، الفاظ ٹھیک سے ادا نہیں کرتے. کیسے بعض لوگ ہیں نا، السلام علیکم، ہے نا، الفاظ ٹھیک سے ادا نہیں کرتے. تو اس لیے چاہیے کہ پراپر آپ سلام کریں، السلام علیکم، السلام علیکم. یہاں پر جو ہے آپ سین کا آواز آنا چاہیے، السلام علیکم، یا پھر کم از کم سلام علیکم، سلام علیکم، سلام علیکم، سلام. تو یہ جو ہے پراپر اس کی ادائیگی کی ضرورت ہے، ورنہ معنی بدل جائیں گے، آپ کو وہ اجر نہیں ملے گا. آپ بجائے اس کے کہ آپ تعریف کریں، آپ گالی دے بیٹھیں گے. تو اسے پراپر اس کی ادائیگی ہونی چاہیے، اسے سیکھنا چاہیے. اچھا، بعض لوگوں کی عادت یہ ہوتی ہے کہ وہ سلام تو نہیں کرتے، سلام ٹھوکتے ہیں، ہے نا، ایسے اشارے جھک کے سلام. جھکنا نہیں ہے، بعض لوگوں کے پاس جھکنے کا طریقہ ہے نا. یہ جھکنا ہے نا ہمارے ہاں ہے ہی نہیں. انسان کے لیے جھکتا نہیں ہے، سر جھکاتا نہیں ہے. آپ سیدھے سیدھے کھڑے ہو کے سلام بولیے، اور سلام بولنے کے لیے اشارہ کرنا ضروری نہیں ہے. سلام بولنے کے لیے بعض لوگوں نے اشارہ ضروری سمجھ لیا، ہے نا. اگر کوئی آدمی دور سے گزر رہا ہے، آپ چاہتے ہیں کہ وہ جانیں کہ آپ ان کے لیے سلام بھیج رہے ہیں، تو آپ نے اشارے سے کہا کہ السلام علیکم، اور وہ سمجھ گئے، انہوں نے جواب دے دیا، اچھی بات ہے. قریب آدمی ہے، اشارہ کرنے کی ضرورت نہیں. ماتھے تک ہاتھ پہنچانے کی، یہ کوئی سلیوٹ نہیں ہے آرمی کا کہ آدمی جو ہے ماتھے تک پہنچائے اور جھکے. اردو تہذیب میں یہ آداب کہنے کا طریقہ ہے، اس میں مسلمان غیر مسلمان سب شامل ہیں. جھک کے آداب مارتے ہیں، ہے نا. وہ ہمارا جو ہے طریقہ نہیں. ہم تو سلام کرتے ہیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اور جب ہم نے کہا کہ یہ حق ہے تو معلوم ہوا کہ غیر مسلمانوں کو یہ حق دے نہیں سکتے آپ. ایک مسلمان کا حق ہے نا، ایک مسلمان کا رائٹ ہے. جیسے آپ کہتے ہیں کہ بھائی اس بستی والوں کے لیے، اس ملک والوں کے لیے فلاں رائٹس ہیں، تو اس ملک والے کے لیے کوئی باہر ملک والا آئے گا، اسے وہ رائٹس نہیں ملیں گے کیونکہ وہ اس ملک کا نہیں ہے. اب اسلام نے کہا کہ بھائی یہ مسلمانوں کا رائٹ ہے، یہ اس لیے نہیں کہ انہیں محروم کرے، بلکہ اس میں بھی ایک دعوت کا پہلو ہے کہ غیر مسلمان سوچے کہ بھائی یہ اچھی دعا یہ ہمارے لیے کیوں نہیں کرتے. تو ہم انہیں بتائیں کہ بھائی ہماری دعا آپ کے لیے کام نہیں آئے گی جب تک آپ مسلمان نہیں ہیں، کیونکہ کوئی بھی عمل قبول ہونے کے لیے شرط ہے کہ آدمی ایمان والا ہو، ورنہ کوئی بھی نیکی اللہ کے پاس قبول نہیں ہے.
کوئی بھی نیکی اگر قبول ہو تو قاعدہ یہ ہے کہ آدمی کے دل میں ایمان ہو. قدمنا الی ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. اللہ نے کہا کہ کفار اپنے اعمال لے کر قیامت کے دن پہنچیں گے. کوئی کچھ کیا ہوگا, کوئی کچھ کیا ہوگا, بڑے بڑے کام کیے ہوں گے, بڑے بڑے خیرات کیے ہوں گے, سب کچھ لے کر پہنچیں گے. اللہ کہتا ہے کہ ساری چیزوں کو ہم پھونک کر اڑا دیں گے. ان کا کوئی معنی نہیں, ان کی کوئی عزت نہیں, ان کی کوئی وقت نہیں. وجہ یہ کہ قبول ہونے کے لیے شرط ایمان ہے. آپ نے وہ ایمان لایا ہی نہیں تو کہاں سے یہ چیزیں قبول ہوگی. تو جب ہم غیر مسلمانوں کو سلام نہیں کرتے تو بعض لوگ اسے غلط پروموٹ کرتے ہیں, اسے غلط پورٹری کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ دیکھو بھائی مسلمان آپس میں ہی ہے نا, وہ دوسروں کی عزت نہیں کرتے, دوسروں کے لیے خیر نہیں چاہتے, بلکہ کافر کہتے ہیں. آج کل سوشل میڈیا میں یہ بہت ہی زیادہ ٹرینڈ کرتا ہے کہ مسلمان غیر مسلمان کو کافر کہتے ہیں. بھائی آپ کے پاس تو ہم کافر ہیں, یہ سنتے ہیں ہم سوشل میڈیا میں, اور دوسرے دیکھتے ہیں کہ بھائی مسلمان تو ہمیں کافر کہتے ہیں, کافر ہے, اور کافر ہے تو پھر مارو, ان کا خون بہاؤ. یہ خطرناک مغالطہ ہے. اس کا پراپر جواب سن لیجئے گا. اگر کہیں پر بھی آپ کو اشکال پیدا ہو تو ضرور جواب دیجئے گا. کیا ہے پراپر؟ یہ کافر ہے نا, اس کا معنی کیا ہے؟ کافر کا معنی ہے چھپانے والا. اسی لیے کسان کو عربی میں کافر کہتے ہیں, چونکہ وہ جو پودوں کے جو یہ ہوتے ہیں نا, بینجیاں جسے کہتے ہیں, ہے نا, وہ زمین میں چھپاتا ہے تاکہ اس سے پودا نکلے. تو کسان کو بھی عربی میں کافر کہتے ہیں. تو کافر کا مطلب چھپانے والا. غیر مسلمان کو اس لیے کافر کہتے ہیں کہ اسلام جو فطرت ہے اسے وہ چھپا رہا ہے, اسے مان نہیں رہا ہے, تو اس لیے ہم کافر کہتے ہیں. بعض لوگ کافر کو ہے نا گالی سمجھتے ہیں, خاص طور پر غیر مسلمان کافر کے لفظ کو گالی سمجھتے ہیں, ہے نا, تو اس لیے وہ اور غصے میں آ جاتے ہیں. کافر کہتے ہیں ہم کو یہ کافر کہتے ہیں, ہم کو یہ کافر کہتے ہیں. دیکھیے کافر کے لفظ کا معنی چھپانا ہے, اور کافر ایک اصطلاح ہے, ایک ٹرمینالوجی ہے, ایک ٹرمینالوجی ہے. کیا مطلب ٹرمینالوجی کا؟ جو لوگ مسلمان نہیں ہیں ان کے لیے اسلام نے ایک نام دیا ہے, انہیں بھی مسلمان بولیں گے. تو پھر مسلمان میں غیر مسلمان فرق کیا ہے؟ آپ نے ایمان قبول کیا, ان چیزوں کو آپ مانتے ہیں, یہ 5 ارکان کو مانتے ہیں, 6 ایمان کے ارکان کو مانتے ہیں, تو آپ ہیں مسلمان. اچھا یہ جو نہیں مانتا اسے کیا کریں, کیا نام دیں, کیا نام دیں؟ تو اسلام نے کہا اسے نام ہوگا کافر. ایک ٹرمینالوجی ہے, ایک گالی نہیں ہے. آپ نے اسلام نہیں قبول کیا ہے تو اسلام نے آپ کے لیے نام دیا ہے کافر. یہ ایک ٹرمینالوجی ہے, کس طرح ہے, اسے سمجھنا چاہیے. تو یہ جو سمجھتے ہیں گالی ہے, یہ جو سمجھتے ہیں کہ اس میں جو ہے ہمیں حقیر سمجھا جا رہا ہے, ہمیں سبجیکیٹ کیا جا رہا ہے, یا پھر ہمیں جو ہے نظر انداز کیا جا رہا ہے, یہ نہیں سمجھانا پڑے گا کہ یہ اصطلاح ہے. جو لوگ مسلمان نہیں ہیں ان کے لیے نام دیا گیا ہے اسلام کے جانب سے. تو یہ خطرناک مغالطہ ہے جو ہمارے معاشرے میں ہم دیکھتے ہیں. تو جب مسلمان ہوتا ہے تو اس کا حق ہے کہ آپ اسے سلام کریں. جو مسلمان نہیں ہے نا, تو وہ پھر اس کا مستحق نہیں ہے. تو آپ اسے, آپ جو منمانی جو دوسرا گریٹنگ کر رہے ہیں تو کچھ بھی کر لیجئے, لیکن سلام نہیں ہو سکتا اس کے لیے سلام نہیں ہے. بعض لوگوں کو غصہ آتا ہے, تم ایسا نہیں. ہم کہیں گے بھائی آپ جب تک اسلام نہیں قبول کریں گے یہ دعا فائدہ نہیں دے گا. لاجک کو سمجھیے آپ, یہ دعا ہے, سلام دعا ہے. اور ہمارے یہاں جو مسلمان نہیں ہیں ان کے لیے صرف ہدایت کی دعا کرتے ہیں, ہم دوسرے خیر کی دعا نہیں کرتے. خاص طور پر ایسی دعا جس میں سلامتی, برکت, رحمت کی بات ہو, یہ ہم ہرگز نہیں کر سکتے, کیونکہ تم مسلمان نہیں ہو کر تم خطرناک دلدل میں پھنسے ہوئے ہو, تم جہنم کے قریب ہو. تو یہ دعائیں کام نہیں آئیں گی جب تک کہ اسلام قبول نہیں کرتے. تو یہ مسلمان کا حق ہے, غیر مسلمان کے لیے یہ چیز ہرگز نہیں ہے. یہاں تک کہ اگر وہ آپ کو آ کے السلام علیکم کہیں تو آپ کو بھی وعلیکم کہنا چاہیے, وعلیکم, بس وعلیکم کہیں. اور ادھر ادھر دوسری باتیں کہہ کے, اگر وہ آپ کے ساتھ کولیگ ہے, آپ کی جگہ کام کرتے ہیں, آپ کے ساتھ روزمرہ اٹھنا بیٹھنا ہے, تو کوئی بھی ایک دوسرا وش کہہ کے بتا دیں کہ بھائی میں تمہارا دشمن نہیں ہوں, لیکن سلام یہ مسلمانوں کا حق ہے. سلام مسلمانوں کا حق ہے, انہی کو میں کروں گا. تو ایک اسپیشل چیز ہے مسلمانوں کے درمیان, اسی کو حق کہتے ہیں. تو اسی طریقے سے سلام کے تعلق سے یہ بھی ہمیں جان لینا چاہیے کہ یہ آپ ہر نماز میں کرتے ہیں. السلام علیکم رحمۃ اللہ, السلام علیکم رحمۃ اللہ. کیا مطلب؟ آپ سر گھما کے کیا کر رہے ہیں؟ کہہ رہے ہیں کہ بھائی اس طرف جتنے بھی بیٹھے ہیں میرے ساتھ, جتنے بھی لوگ نماز پڑھی, اللہ ان پر سلامتی کا. اس طرف پلٹا, وہ کہہ رہے ہیں جتنے بھی لوگ بیٹھے ہیں سب پر اللہ کی سلامتی ہو. سبحان اللہ. اور ملائکہ آپس میں وہ سلام کرتے ہیں. جنت میں جنتی جائیں گے
تو جنت میں بھی ایک دوسرے کو ملنے کا طریقہ یہی سلام سے شروع ہوگا۔ اللہ اکبر، یہی سلام سے شروع ہوگا۔ سلام کے تعلق سے بہت لمبی لمبی باتیں ہو سکتی ہیں، احادیث بہت ساری آئی ہیں، میں نے آپ کے سامنے چند باتیں رکھی ہیں۔ تو یہ پہلا حق ہے، حق المسلم علی المسلم فَإِذَا لَقِيتَهُ فَسَلِّمْ عَلَيْهِ۔ ملاقات ہو تو سلام سے بات چیت شروع ہو، ملاقات ہو سلام سے بات چیت شروع ہو۔ ایک مجمع میں لوگ بیٹھے ہیں، آپ نے کہا السلام علیکم رحمۃ اللہ، اور اس میں سے ایک نے جواب دے دیا، کافی ہے، سب کا جواب دینا ضروری نہیں ہے۔ مجلس میں سے کسی نے ایک بھی جواب دے دیا تو انشاءاللہ سب کی طرف سے وہ کافی ہے، سب کو جواب دینا ضروری نہیں ہے۔ مجلس میں مسلمان غیر مسلمان بیٹھے ہیں، آپ کہیے السلام علیکم، سب کا جو ہے آپ جو ہے جس میں مسلمان ہیں ان کے لیے دعا ہے۔ تو یہ ایک نقطہ ہے۔ اب دوسرا حق، فَإِذَا لَقِيتَهُ فَسَلِّمْ عَلَيْهِ وَإِذَا دَعَاكَ فَأَجِبْهُ، اگر وہ تمہیں دعوت دیں تو اس کے دعوت قبول کریں۔ اس باب میں ہم لوگ ماشاءاللہ تبارک اللہ دعوت جو کھانے سے تعلق رکھتی ہے، اس میں ہم لوگ ہے نا ماشاءاللہ بہت ہی بہترین کام کر رہے ہیں، الحمدللہ کرنا بھی چاہیے۔ لیکن یہاں پر دعوت صرف کھانے کی نہیں ہے، یہاں پر آپ کو کوئی بھی خیر کی طرف بلا رہا ہے، وہ جو صاحب ہیں وہ آپ کو کسی بھی قسم کے خیر کی طرف بلا رہے ہیں تو آپ ان کے لیے ان کی اس دعوت کو قبول کریے، کیونکہ ایک بندے مومن کسی بندے مومن کو بلاتا ہے تو اسے ایک حاجت ہوتی ہے، اسے ایک ضرورت ہوتی ہے جس کے لیے وہ بلایا ہے، تو آپ اس کی حاجت پر اترتے ہیں، اس کی حاجت پوری کرتے ہیں تو ایک خوشی اس کے دل میں داخل ہوتی ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک حدیث میں ارشاد فرمایا، سب سے بہترین عمل یہ ہے کہ آپ کسی مومن کے دل میں خوشی داخل کریں، کسی مومن کے دل میں، کسی مسلمان کے دل میں خوشی داخل کریں، یہ بہترین عملوں میں سے ہے۔ کوشش کرنا چاہیے کہ ان کے دل میں خوشی ڈالیں، مومن کے دل میں خوشی ڈالیں، بہترین عمل ہے۔ تو آپ جب اس کی دعوت کو قبول کرتے ہیں تو اس کے دل میں خوشی پیدا ہوتی ہے، جس کے ذریعے سے یہ آپس میں عداوتیں ختم ہوں گی۔ سبحان اللہ، یہ جو حقوق ہیں اس پر آدمی عمل کرے گا، لڑائی ہوتی نہیں، جھگڑے کے موقع آتے ہی نہیں، عداوتیں پیدا ہوتی نہیں، عداوتیں ختم ہو جاتی ہیں۔ صرف سلام سے مسائل ختم ہو گئے۔ بڑے بڑے حکومتوں کے درمیان لڑائیاں تھیں، ان کے لیڈرز نے سلام کر لیا، معاملہ ختم۔ تو بہترین عمل ہونے کے ساتھ ساتھ یہ بہت ہی اشد ضرورت ہے۔ جتنے بھی حقوق آپ دیکھیں گے یہ آپس کی کدورتیں، کینہ، کپٹ، حسد، لڑائی، عداوت، ساری چیزوں کو صاف کر دیتے ہیں، کیونکہ شیطان یہ ساری چیزیں کرنے کے لیے تیار ہے۔ وہ اس کے لیے تو زمین ہموار کرتا ہے، اس کے لیے ساز و سامان تیار کرتا ہے، دل کو تیار کرتا ہے، خون میں انسان کے دوڑتا ہے، تو وہ یہ ساری چیزیں تو ایک طرف سے وہ اپلوڈ کرتے رہتا ہے، تو اسے آپ روکنا ہے تو ان چیزوں کو آپ عمل کریں گے تو یہ عداوتیں جو شیطان پھیلانا چاہتا ہے اسے آپ جو ہے منہ توڑ جواب دے پائیں گے، ختم کر پائیں گے۔ تو جب وہ بلائے تو آپ کے لیے ضروری ہے کہ آپ اس کی بلانے کو قبول فرمائیں۔ یہاں پر ایک اہم نقطہ بتانا چاہتا ہوں، بات جو دعوت کھانے کی دی جائے اگر وہ ولیمے کی ہو تو آپ پر دعوت قبول کرنا واجب ہے، آپ کو دعوت قبول کرنا واجب ہے۔ اس کے علاوہ کوئی دوسری قسم کی دعوت ہے وہ تو واجب نہیں ہے، کسی بھی قسم کی کھانے کی دعوت ہے وہ تو آپ پر واجب نہیں ہے، واجب ولیمے کی دعوت ہے۔ اگر آپ ولیمے کی دعوت کو بلایا جائے تو آپ کے لیے جانا ضروری ہے، لیکن ان چیزوں کو آپ کو ملحوظ رکھنا ہے کہ آپ جہاں جا رہے ہیں کیا وہاں پر اسلامی اصول کی پابندی ہو رہی ہے، اسلامی تعلیمات کی پابندی ہو رہی ہے۔ نعوذ باللہ آج کل ہمارے جو بھی شادیاں ہوتی ہیں اس میں تو کسی بھی چیز کی پابندی نہیں ہوتی، عورت مرد سب خلط ملط ہے نا، اور اس کے بعد عورتیں یہ سمجھ کر شادی میں آتی ہیں کہ یہاں پر برقع اوڑھنا ضروری نہیں ہے، یہاں تو ہمارا جلوہ ہونا ہے نا، جتنے بار پردہ پورا کنارہ کر کے گھومتی رہتی ہیں، ہے نا۔ یہ خطرناک چیز ہے، یہ اسلامی تعلیمات سے میل نہیں کھاتی چیزیں، پراپر وہاں پر اسلامی اصول کی اتباع ہو، اور خاص طور پر یہ چیک کریے گا کہ وہاں پر کوئی حرام کام نہ ہوتا ہو، نعوذ باللہ شراب ہے، نعوذ باللہ دوسرے حرام چیزیں ہو رہی ہیں، تو اگر حرام چیز ہے تو آپ پر دعوت ولیمے کی بھی واجب نہیں ہے۔ ابھی یہ کنفرم کریے کہ یہاں پر کوئی حرام کام نہیں ہو رہا ہو، تب جا کے آپ اس دعوت کو قبول کرنا آپ پر واجب ہوتا ہے۔ اور ولیمے کے نام سے ہمارے معاشرے میں خطرناک مغالطے اور خطرناک غلطیاں دیکھنے کو ملتی ہیں، سبحان اللہ۔ اور اس کے علاوہ شادیوں کے نام سے مجلسیں ہمارے ہاں جو جمائی جاتی ہیں، آپ اس کے بارے میں پوچھیے مت۔ شادی سے پہلے ہلدی، پھر نکاح کے دن کھانا،
نکاح کے دن کھانا کھلانا یہ تو کفار کا طریقہ ہے. ہمارے یہاں اسلامی طریقہ یہ ہے کہ لڑکا شادی کر کے لڑکی گھر لاتا ہے تو وہ خوشی میں کھلاتا ہے. لڑکی تو غم میں ہوگی, لڑکی کا بابا تو غم میں ہوگا, تو ان کے ہاتھ سے ایک لڑکی جا رہی ہے, وہ کیوں کھلائے گا بھائی؟ وہ تو پہلے سے غم میں ہے, وہ کیوں کھلائے گا؟ اب ہمارے یہاں ہے نا, ولیمے سے زیادہ نکاح کا کھانا بہت ضروری ہے نا. اس میں دیکھیے بڑے بڑے داڑیاں کھبے توحید کا دعویٰ کرنے والے پورے گھوم رہے ہیں ماشاء اللہ تبارک اللہ, ہے نا. یاد رکھ لیجیے بھائی صاحب, نکاح کی کوئی دعوت نہیں ہے, یہ غیر مسلمانوں کی دیکھا دیکھی ہے. من تشبہ بقوم فہو منہم, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کسی بھی قوم کا آپ دیکھ کے اسے فالو کرتے ہیں, خدشہ ہے کہ آپ بھی ان میں سے ہو جائیں گے. اسلام میں ہاں اس کا کوئی امکان نہیں. لڑکا دعوت دے گا اسی کو ولیمہ کہتے ہیں, اس کے علاوہ کوئی کھانا پلانا واجب نہیں ہے. بعض لوگ یہ خطرناک لاجیکل سوال کر دیں گے, نکاح کے لیے رشتہ دار آئیں گے, وہ فلاں بستی سے آئیں گے, فلاں سے بھوکا بھیجنا کی تمہیں شروع کرے, تم بھوکا بھیجو, نہیں کیا کرتے ہیں کرو. ہے اسلام میں بھوکا بھیجتے ہیں, کسے پوچھتے ہیں؟ جب حدیث کو پوچھتے ہیں, حدیث کتابوں کو, صحابہ علماء پوچھتے ہیں بھوکا بھیجو گی تمہیں بھائی نہیں سے تمہیں بلائے کیوں؟ نکاح کی مجلس میں آنے کی کیا ضرورت؟ نکاح کی مجلس میں واجب نہیں ہے. آپ آج نکاح کریے, 5 دن کے بعد ولیمہ کریے. نکاح کی مجلس میں کون ہوتے ہیں؟ نکاح کی مجلس میں ولی کا ہونا ضروری ہے, اور اس کے بعد جو شادی کرتا ہے وہ ہوتا ہے, اور اس کے بعد وہاں پر خطبہ پڑھا جاتا ہے, ایجاب قبول ہوتا ہے. بس اس کے لیے 4-5 لوگ ہوں گے, زیادہ لوگ ہوں گے تو سب گواہی ہوگی, بس ہے نا, اتنا کافی, نکاح ہو گیا. آپ کہیں گے کہ بھائی تو معلوم ہونا چاہیے, وہ تو ولیمہ اسی کے لیے رکھا ہوا ہے. ولیمہ لوگ کھائیں گے تو معلوم ہوگا نا کہ ولیمہ ہے, ایسا نہیں کہ کھا لے کے نکل گئے, ویسا تو نہیں ہے. ولیمے کی دعوت کیا ہے؟ شادی کے بعد دعوت دی جاتی ہے نا, اس میں تو شہرت مل گئی, اس میں لوگوں کو معلوم ہوا کہ فلاں لڑکے نے فلاں لڑکی سے شادی کی ہے, فلاں آدمی نے فلاں سے شادی کی ہے, لوگوں کو ولیمے میں معلوم ہوتا ہے. نکاح کے مجلس میں اعلان کرنا اس طریقے سے ضروری نہیں ہے, اسی لیے ولیمے میں دف بنانے کی بھی اجازت ہے. آپ ماریے دف, اپنے گھر کو آپ سجاتے ہیں, معلوم ہوتا کہ لوگوں کے فلاں نے فلاں سے شادی کی ہے. نکاح کے لیے اعلان ہونا ضروری ہے, اسی لیے تو ولیمہ رکھا ہوا ہے نا. تو آپ نکاح میں جو ہے یہ جو غیر ضروری پابندیاں, اور اس کے بعد ہمارے معاشرے میں اس کی وجہ سے شادیاں نہیں ہوتی, اس کی وجہ سے کیسے کیسے مسائل کھڑے ہوتے ہیں. اور جو آدمی شادی کرتا ہے ہمارے ہاں تو وہ تو ڈوب جاتا ہے قرضوں میں, وہ تو آدھا دفن ہو گیا ہے نا. اسے کہا گیا کہ بھائی نکاح کے دن آپ کو 500 لوگ ہمارے آئیں گے, ہے نا, پیٹ بھر کے کھائیں گے, تو ان کے لیے آپ کو انتظام کرنا ہی کرنا ہے. وہ پہلے سے پریشان ہے نا, لڑکی کی شادی ہو رہی ہے, اس کے لیے دوسری چیزیں کرنی ہے, اب اس کے ساتھ جو ہے 500 لوگ آ کے ہے نا کھا کے جائیں گے, ان کے لیے جو ہے کھانا. اب گئے قرض لیے, سود میں گئے, کیا کیا ہمارے ہاں ہوتا ہے. مجھے بتائیے کہ کتنے لوگ خوشی سے کام کرتے ہیں. بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہم تو ماشاءاللہ خوشی سے کر دوں مولوی صاحب, میں بولتے سو خوشی میں, تمہارے دل میں کیا ہے مجھے معلوم, میں تمہیں جانتا, کب سے جانتا میں تمہیں, اور اس کے لیے تمہیں جو مٹھی پھکے ہیں ہمیں معلوم ہے نا. یہ سب ہے نا, کیونکہ آپ اسلام کی تعلیمات سے ہٹ گئے تو پھر سارے تکالیف کو جھیلنی پڑے گی. آپ نے اپنے جو ہاتھوں سے کیا نا, اسلام نے سادہ صاف چیزیں رکھی ہے کہ بھائی ولیمہ کریے آپ کے استطاعت کے مطابق, جس میں لوگ آئیں گے, لوگوں کو معلوم ہوگا, اعلان ہوگا, سب کو باتیں پہنچے گی, وہ ولیمے میں ہے. نکاح کی مجلس میں یہ جو ایکسٹرا جو دعوت چلائی جاتی ہے, یہ اسلامی اصول سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. یہ غیر مسلمانوں کی دیکھا دیکھی جو ہمارے معاشرے میں, اسی لیے عرب دنیا میں یہ چیز ہے ہی نہیں. عرب دنیا میں یہ چیز ہم نہیں دیکھتے. وہاں پر بھی بعض لوگوں نے شروع کر لیا, چونکہ وہ یورپ گئے, وہاں سے برکتیں آئیں تو وہاں پر بھی بعض لوگوں نے شروع کر لی, ورنہ یہی تھا پرانے زمانے سے, جس میں ولیمے میں ہی سب کچھ ہوتا تھا. اچھا, ولیمے میں بھی میں نے آپ کو بتایا کہ اسلامی اصول کی پابندی ہو, حرام ہو, تو آپ پر ولیمے کی دعوت قبول کرنا واجب نہیں ہے. وَإِذَا دَعَاكَ فَأَجِبْ, آپ کو بلایا جائے تو آپ دعوت قبول کریے, کھانے کی ہو, غیر کھانے کی ہو, کسی بھی چیز کے لیے آدمی آپ کو بلا رہا ہے تو آپ کے لیے ضروری ہے کہ آپ جو ہے دعوت کا جواب دیں. اچھا, آپ کو کوئی ولیمے کی دعوت دے رہا ہے, آپ جانا نہیں چاہتے, آپ نے کہا انشاءاللہ میں آؤں گا, تو آپ پر واجب نہیں ہے. آپ نے کہا کہ انشاءاللہ میں آنے کی کوشش کروں گا, تو پھر آپ واجب نہیں ہے. تو بہت ساری باتیں ہیں. یہ دوسرا حق ہے. تیسرا حق ہے وَإِذَا اسْتَنصَحَكَ فَانصَحْهُ, اگر وہ آپ سے نصیحت مانگ رہا ہے تو آپ کو نصیحت کرنی چاہیے. نصیحت سے مراد کیا؟ آپ سے کوئی بھی چیز پوچھ رہا ہے, کوئی بھی رائے مشورہ کر رہا ہے, کوئی بھی ایک حاجت بتا رہا ہے جہاں پر آپ کا انوالومنٹ ہونا اچھا وہ محسوس کر رہا ہے, تو آپ کو آگے بڑھ کے اس میں انوالو ہونا چاہیے. جھگڑا ہو گیا,
اس نے آپ کو بلایا، آپ گئے اصلاح کرنے کے لیے، ہے نا، کوئی چیز سمجھ میں نہیں آئی وہ آپ کے پاس آیا پوچھنے کے لیے، رائے مشورے کے لیے آپ کے پاس آیا، آپ کے پاس جو ہے سجیشنز کے لیے آیا، تو آپ جو ہے آپ جو جانتے ہیں اس کے مطابق آپ نصیحت کریں، یہ اس کا حق ہے۔ یہ نہیں کہ بھائی آپ جو بھی پوچھیں گے میں جواب نہیں دے سکتا، جائیے نکل کے، میں اس تعلق سے آپ کچھ بتا نہیں سکتا، ایسا جھٹکنا بالکل جائز نہیں۔ مسلمان ہے، وہ اس کا حق پورا بنتا ہے، تو آپ کو یہ چیز کرنی ہی کرنی ہے۔ وَإِذَا اسْتَنصَحَكَ فَانصَحْهُ وَإِذَا عَطَسَ فَحَمِدَ اللَّهَ وَشَمِّتْهُ۔ چارواں حق یہ ہے کہ اگر وہ چھینکے تو کیا کرنا چاہیے؟ وہ چھینک کر الحمدللہ بولے تو آپ کہیے ارحمک اللہ۔ وہ چھینک کے کچھ نہ بولے تو کچھ مت بولیے آپ، وہ چھینک کے اسے الحمدللہ بولنا چاہیے۔ جب وہ الحمدللہ کہے گا تو آپ کے اس دعا کا مستحق بنتا ہے کہ آپ کہیے ارحمک اللہ، پھر وہ جواب میں آپ کہے گا یہدیکم اللہ یصلح بالکم۔ چھینکنے والے کے لیے ایک دعا ہے جب وہ الحمدللہ کہے۔ اب چھینک کے لیے آدمی کیوں الحمدللہ بولتا ہے، اس پر بڑے بڑے ریسرچز کیے گئے ہیں، اور آدم علیہ السلام نے سب سے پہلے ان کے جسم میں روح داخل ہوئی تو انہیں چھینک آ گئی، انہوں نے چھینکا اور اس کے بعد کہا الحمدللہ۔ جب آدمی چھینکتا ہے دماغ کے جو ہے بہت ساری چیزیں، بہت سارا خراب پانی ناک کے ذریعے سے باہر نکل جاتا ہے، اور آدمی کا دماغ سٹڈی رہتا ہے اور اسے صحت ملتی ہے، صحت اس کی خراب نہیں ہوتی۔ تو اس لیے آدمی الحمدللہ کہتا ہے۔ اور بعض لوگ کہتے ہیں کہ جب چھینک آتی ہے تو اتنا پریشر کریٹ ہوتا ہے پورے باڈی میں کہ اتنا پریشر عام طور پر کہیں دوسری جگہ ہو تو آدمی مر جائے گا، دل رک جائے گا اس کا، اتنا پریشر کریٹ ہوتا ہے۔ لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہر چھینک کے بعد زندگی کا رکھا ہے تو آدمی زندہ رہتا ہے، ورنہ پوری باڈی میں کہتے ہیں کہ کئی کلومیٹرز کا اس کے اندر پریشر ہوتا ہے، تب جا کے دماغ کی پوری چیزیں باہر نکلتی ہیں، جو بھی گندگی ہے باہر نکل جاتی ہے۔ تو جب آدمی چھینکے تو بہت ساری نعمتیں اسے ملتی ہیں، تو اس لیے وہ الحمدللہ کہتا ہے، اور جب الحمدللہ کہا تو آپ کی رحمت کی دعا کا مستحق ہو گیا۔ اور یہدیکم اللہ یصلح بالکم، اللہ آپ کو ہدایت دے اور آپ کے حالات کو درست کرے، یہ چھینکنے والا جواب دینے والے کے لیے دعا کرے گا۔ اسی کو تشمیت کہتے ہیں، یہ چارواں حق ہے۔ وَإِذَا مَرِضَ فَعُدْهُ، اگر وہ بیمار پڑ جائے کوئی مسلمان تو اس کا حق یہ بنتا ہے کہ آپ اس کی عیادت کریں۔ عیادت سے مراد کیا ہے؟ آپ جائیں، دیکھیں اور ان کے حق میں دعا کریں، اور مریض کو دیکھیں دعا کریں، کہیں لا بأس طہور انشاءاللہ، اسأل اللہ العظیم رب العرش العظیم ان یشفیک۔ اگر کوئی آدمی کسی مریض کو دیکھ کر یہ 7 مرتبہ پڑھتا ہے، کوئی بھی بیماری وہ چلی جاتی ہے، اگر موت مقدر میں ہے تو الگ بات، ورنہ پوری بیماریاں نکل جاتی ہیں جب آدمی دعا پڑھتا ہے اسأل اللہ العظیم رب العرش العظیم ان یشفیک۔ میں اللہ سے مانگتا ہوں جو بہت بڑا عظیم ہے نا، جو عرش کا مالک ہے، جو عرش کا مالک ہے، اس سے میں مانگتا ہوں کہ تجھے وہ شفا دیں، تجھے وہ شفا دیں۔ کتنی بہترین دعا دیکھیے۔ تو آپ مریض کے پاس جائیں تو انہیں جو ہے دعا دیں انہیں، اور کہیں لا بأس طہور انشاءاللہ، بے فکر رہیے، آپ جو ہے صحت مند ہو جائیں گے، آپ جو ہے اس بیماری سے نکل جائیں گے۔ امید دلانا چاہیے، ہے نا۔ بعض لوگ ہمارے یہاں یہ ہوتے ہیں کہ مریض کے پاس گئے تو کیا ہے، وہاں پورا رونا روتے ہیں، یہ بیماری ان کو بھی آئی بھائی لیکن وہ چلے گئے، اللہ آپ کو جو ہے بچا کے رکھے، ہے نا۔ آدمی کو ہے نا سکڑا کے اسے مایوس بنانے والے باتیں ہرگز نہ کریں۔ بہتر یہ ہے کہ آپ مریض کے پاس جا کے کبھی بھی مرض کے بارے میں بات مت کریں۔ اب وہ جو مریض کے پاس جب عیادت کے لیے جاتے ہیں، وہاں پر جو ہوتا ہے اس کے لیے ہے نا گھنٹوں کی تقریر ہو سکتی ہے، وہاں جو ماحول ہوتا ہے خطرناک ماحول پیدا ہوتا ہے۔ یہ ڈاکٹر بن جاتا ہے، کہتا ہے کہ بھائی یہ جو ہے نا یہ ٹیبلٹ برابر نہیں ہے، اسے آپ وہ ٹیبلٹ ٹرائی کریے۔ دوسرا آ کے کہتا ہے کہ نہیں یہ ڈاکٹر بالکل بیکار ہے، میں اڑوس پڑوس کے 2 لوگ گئے، جنازے ان کے نکلے، یہ ڈاکٹر کے پاس ہرگز مت جائیے، ہے نا۔ آپ یہ ٹرائی کریے، یہ علاج ٹرائی کریے، ہے نا، وہ آپ ہومیوپیتھی ٹرائی کریے، ہے نا، اس کے بعد آپ وہ آیورویدا ٹرائی کریے۔ یہ ساری باتیں وہاں ہے نا پورے مریض کو بٹھا کے ڈسکشن چلتی رہتی ہیں، اور مریض پہلے سے دوائیوں سے ان باتوں سے پریشان رہتا ہے، وہاں اسے اور پریشانی کرنے کے پورے سامان ہوتے ہیں۔ اس لیے کوشش یہ کرنی چاہیے، اگر آپ اس فیلڈ کے ایکسپرٹ ہیں، بیماریوں ایکسپرٹ ہیں، تو آپ کے لیے رائے دینے کی ایک گنجائش پیدا ہوتی ہے۔ آپ ماشاءاللہ تبارک اللہ، آپ کا دھندا جو ہے چاول کا ہے نا، آپ کا دھندا ترکاری کا ہے، آپ کا دھندا گوشت کا ہے، آپ کا دھندا کنسٹرکشن کا ہے، اور آپ کیا خاک چھانیں گے یہاں آ کے اس بیماری کے بارے میں۔ اس لیے تو خاموشی اختیار کریے۔ بہتر یہ ہے کہ آپ بیماری کے بارے میں بات ہی مت کریے، وہاں جائیے اور دوسری باتیں کریے،
بستی میں کیا چل رہا ہے، دوسری باتیں کریے. اللہ کے لیے بیمار کے پاس بیماری کی بات مت کریے، اس سے اسے اور تکلیف ہوتی ہے. اور اس کے بعد یہ چیک کر جائیے کہ وہ اب ملنے کے حالت میں ہے یا نہیں ہے. عیادت کے نام پر اس پر بوجھ مت بنیے، ہے نا. اور عیادت کے لیے گئے بھائی چابی دینی بھائی انہوں تمہیں گئے کھائی کو بیماری دیکھنے، تم کیا چاہ رہے ہو تم نا، ہے نا. یہ ہمارے معاشرے میں چلتے ہیں، یہ کھلواڑ نہیں ہونی چاہیے. آپ جائیے مریض کے لیے دعا کریے اور اس کے بعد وہاں پر اسے امید دلائیے، کہے کہ آپ اس مرض سے باہر آ جائیں گے، اور جو ہے اچھی باتیں بتائیے، پازیٹیو باتیں بتائیے، پازیٹیو وائب کریٹ کریے. یہی آپ کو کرنا ہے. اور زیادہ دیر مت رکیے، زیادہ کھینچم تانی مت کریے، ہے نا. یہ ساری چیزیں مد نظر رکھنا چاہیے. تو مریض کی عیادت بہت بڑی بات ہے. اس تعلق سے بہت سارے احادیث ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جو آدمی مریض کی عیادت کے لیے جاتا ہے وہ جنت میں چل کے جاتا ہے. جو آدمی مریض کی عیادت کے لیے جاتا ہے وہ جنت میں چل کے جاتا ہے. اور جب مریض کی عیادت کے لیے کوئی نکلتا ہے تو فرشتے اس کے حق میں دعا کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ تیری آمد کو اللہ برکت سے بھر دے، تیرے چلنے کو اللہ رحمت سے بھر دے. فرشتے دعا کرتے ہیں جب آدمی مریض کی عیادت کے نکلتا ہے. مریض کی عیادت بہت ہی بہترین عمل ہے، بشرط یہ کہ یہ تکلیف نہ ہو. ان دوسری چیزوں کو ملحوظ رکھنا چاہیے. اور آخری میں آتا ہے وَإِذَا مَاتَ فَعُدْهُ فَإِذَا مَاتَ فَاتَّبِعْهُ. اگر وہ مر جائے، ایک مسلمان مر جائے تو آپ اس کے جنازے میں شامل ہوں، اس کے کفنانے میں دفنانے میں شامل ہوں. کتنا زبردست عمل ہے، دیکھیے کتنا زبردست عمل ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر کوئی آدمی وفات پاتا ہے، آپ نے اس کی جنازے کی نماز پڑھی اور دفنانے تک ساتھ رہے تو آپ کو ایک احد کے پہاڑ کے برابر ثواب، ایک احد کے پہاڑ کے برابر ثواب. اللہ. اور بعض لوگ جو کفنانے میں ساتھ دیتے ہیں وہ تو ساری نیکیاں لوٹ لے جاتے ہیں. کفناتا ہے آدمی تو سبحان اللہ بڑے بڑے گناہ اس کے معاف ہوتے ہیں. کفنانے میں، نہلانے میں، یہ سب سے بہترین عمل ہے. اس میں انسان لوگوں کو آگے بڑھنا چاہیے، اور جنہیں اس کا تجربہ ہے وہ آگے بڑھیں، ہے نا. میں بھی کرتا جی بول کو اوندہ سیدھا کر کو، ہے نا، پریشان نہ کریں. تو یہ بعض لوگ سیکھنا چاہیے، ہر آدمی کو سیکھنا چاہیے کیسے نہلانا چاہیے، کیسے اتارنا چاہیے. بہترین عمل ہے. بعض روایتوں میں تو آیا کہ اس کے 40 بڑے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. بہت ہی بہترین عمل ہے. جب آپ کپڑے اتارتے ہیں میت کی اور اسے نہلاتے ہیں، صاف کرتے ہیں، کفناتے ہیں، بہترین عمل ہے. الحمدللہ ہمارے معاشرے میں ایسے لوگ بھی موجود ہیں. لیکن یہاں پر ہے نا ایک چیز بھی نقطہ جاننا چاہیے کہ یہ ہر آدمی کو جان کے رکھنا چاہیے. ہر آدمی کو اس تعلق سے نالج ہو، اس تعلق سے اسے باتیں معلوم ہو. یہ نہیں کہ بھائی وہ آئیں گے، وہ کب آئیں گے بھائی، وہ غسال کب آئیں گے، وہ کفنانے والے کب آئیں گے، وہ تو بزی ہیں، وہ آئیں گے 4-5 گھنٹے ہو جائیں گے، تب تک میت کا کیا عالم. تو ہر آدمی کو یہ چیزیں جان کے رکھنا بہت ضروری ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ دفنانے میں ساتھ دیں، اور قبر میں اتارنے کی کتنی باتیں، اور اس کے بعد ٹھہر کے اس کے حق میں دعا کرنا، اس کے لیے کتنی فضیلتیں. تو یہ ساری جو ہے بہترین اعمال ہیں جنہیں ہم اور آپ کو کرنا چاہیے. یہ 6 حقوق ہیں جس کی پامالی کرنا بہت ہی بڑا ظلم ہے، اور جس کی اتباع کرنا اور جسے ادا کرنا بہترین عبادت ہے. اللہ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالی ہم نے جو بھی کہا، جو بھی سنا ہے، اس کے مطابق ہمیں عمل کرنے کی توفیق بخشے. اللہ سبحانہ وتعالی ان حقوق کو سمجھ کے اور ان کی ادائیگی میں کوشاں رہنے کی اللہ ہمیں توفیق بخشے. ھذا باللہ توفیق، وصلی اللہ علیہ وسلم محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. موضوع کے متعلق اگر آپ کے پاس کوئی سوال تو کریے گا. ہاں، آپ نے بہترین سوال کیا. دیکھیے اگر آپ کو کوئی بھی آدمی سلام لکھ کر بھیجتا ہے، واٹس ایپ ہو گیا، کاغذ ہو گیا، ہے نا، کسی بھی ذریعے سے آپ کو سلام لکھ کر بھیجتا ہے، تو آپ کے لیے واجب نہیں کہ آپ جواب بھی لکھ کر دیں. اگر آپ نے جواب زبان سے دے دیا ہے تو کافی ہے. لکھ کر جواب دینا واجب نہیں ہے نا. اگر کوئی آپ کو واٹس ایپ میں السلام علیکم بھیجا ہے تو آپ نے وعلیکم السلام کہا، یہ اچھی بات ہے، لیکن واجب نہیں ہے کہ آپ کو لکھ کر میں سلام جواب دوں. میں ہو سکتا ہے کہ زبان سے میں نے جواب دے دیا ہو، تو زبان سے جواب دینا ہی واجب ہے، لکھ کر دینا جو ہے واجب نہیں ہے. اسے آپ کو اچھی طریقے سے سمجھنا چاہیے. کیا ہے وہی بتانا. پوچھ رہے ہیں کہ نان مسلم جو ہے اگر سلام کرے تو کیا کرے. نان مسلم اگر آپ کو سلام کرے، جیسے میں نے آپ کو بتایا وعلیکم کہ اگر آپ اس سے جو ہے روزمرہ ملاقاتیں ہیں، آپ کا جو ہے بزنس پارٹنر ہے یا پھر آپ سے اس کے تعلقات ہیں، تو پھر آپ اسے کوئی دوسرا گریٹنگ سنا دیں، گڈ مارننگ، ہے نا، وعلیکم، اور ہونٹ ہلا دیں.
ایسے محسوس ہو کہ اس نے کچھ جواب دیا ہے، تاکہ تعلقات نہ ٹوٹیں، وہ آپ کر سکتے ہیں. اور نہ آپ کے لیے وعلیکم السلام کہنا آپ کے لیے بالکل بھی جائز نہیں، اور یہ ممکن ہی نہیں کہ آپ کسی بھی غیر مسلمان کو دعا کر سکتے ہیں. واللہ اعلم. صحیح، آپ سوال یہ کر رہے ہیں کہ اگر ہم کسی کو سلام کیے انہوں نے جواب نہیں دیا تو دوبارہ انہیں سلام کرنے کے لیے ہمارا دل مانتا نہیں ہے نا. ایسا صحیح بات ہے. تو کسی مومن کے تعلق سے آپ کو اچھی امید رکھنی چاہیے. ہو سکتا ہے کہ آپ کے وہ سلام کو نہیں سنے ہوں، ہو سکتا ہے کہ ان کے دماغ کہیں اور ہو سکتا ہے کہ گھر سے بیوی سے لڑ کر آئے ہوں، ہے نا. تو اس لیے وہ آپ کے جو ہے سلام کو سن نہیں پائے. تو بہت سارے چانسز ہیں. تو جو ہے یہ آپ سوچیں، سنیں، انہوں نے سنا نہیں ہے تو آپ دوبارہ کوشش کریں. آپ سلام کرتے رہیں، مسلمان ہیں، سلام کرتے رہیں. اگر وہ جواب نہیں دیتے تو پھر وہ واجب ادا نہیں کر رہے، وہ اللہ کے پاس پکڑے جائیں گے، آپ تو نہیں پکڑے جائیں گے انشاءاللہ. تو سلام کرنے میں بخیلت کرنے کی ضرورت نہیں ہے. غیر مسلمان کو انویٹیشن شادیوں میں، ہاں اچھا سوال آپ نے کیا. تو غیر مسلمان شادیوں میں بلاتے ہیں، ہے نا. اور غیر مسلمان، اب دیوالی کا ٹائم تھا تو بہت سارے لوگوں نے سوال پوچھا کہ بھائی مٹھائیاں آئی ہیں، کھا سکتے ہیں نہیں کھا سکتے. اس تعلق سے جواب اچھی طریقے سے جان لیجئے کہ جو بھی یہ جو مٹھائیاں ہیں، اس سے ان لوگوں نے بت کے سامنے رکھ کے اس پر کچھ پوجا پاٹ کیا ہو، اس پر انہوں نے کچھ ڈالا ہو، کچھ رنگ ڈالا ہو. اگر ایسے آپ کو معلوم ہو کہ اس پر سیدھے سیدھے پوجا پاٹ ہوا ہے تو ایسی چیز آپ مت کھائیے، کیونکہ وہ ہر چیز پر پوجا نہیں کرتے. بعض مٹھائی ہوتی ہیں جس میں پوجے کے لگتے ہیں اور اس کے بعد بکسے الگ ہوتے ہیں جو تقسیم کرتے ہیں. تو اگر ایسا ہو تو آپ اسے کھا سکتے ہیں. لیکن جو سیدھے بت کے پاس رکھ کر اس پر پوجا پاٹ ہوا ہے، اس پر کچھ انہوں نے چھڑکا ہے، کچھ کمکم وغیرہ چھڑکا ہے، تو یاد رکھ لیجئے گا وہ آپ ہرگز مت کھائیے، ہرگز مت کھائیے. وہ بغیر جس پر پوجا پاٹ کیے آپ کو دیے ہیں تو آپ اسے کھا سکتے ہیں. آپ پوچھیں گے بھائی وہ مجھے کیسے معلوم ہوگا؟ تو آپ کو دیکھیں کہ بھائی اس میں کچھ لگا ہوا ہے، کچھ کمکم وغیرہ کچھ لگا ہوا ہے تو پھر آپ اوائڈ کر دیجیے. کچھ نہیں ہے تو پھر کھا لیجیے، کوئی مسئلہ نہیں انشاءاللہ. اب غیر مسلمان آپ کو کسی دعوت کے لیے بلا رہا ہے، کوئی شادی کے لیے بلا رہا ہے، تو وہی اس میں بھی وہی اصول ہے. جہاں ان کے جو منتر ونتر چلتے ہیں، جہاں ان کا پوجا پاٹ جو چلتا ہے، اس پاٹ میں آپ شامل مت ہوئیے. اس کے علاوہ جب کھانا چلتا ہے تو کھا لیجیے، کوئی مسئلہ نہیں. ویسے بھی تو وہ نان ویج ڈالتے نہیں ہیں ان کے یہاں، پھر تو ویج ہی ہے. تو پھر ویج تو ہمارے لیے دونوں دروازے کھلے ہیں، کبھی ادھر جائیے کبھی ادھر جائیے، دونوں کھا سکتے ہیں آپ الحمدللہ. اچھا، بعض لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ بعض مٹھائیوں کی دکان میں اور بعض ویجیٹیرین ہوٹلز میں اور بعض ان کے شادیوں میں یہ گائے کا پیشاب ڈالتے ہیں، چھڑکتے ہیں. اس کا کیا کرنا؟ کوئی مسئلہ نہیں. اب گائیں کھانے والے ہیں ماشاءاللہ، کوئی مسئلہ نہیں انشاءاللہ، چلے گا. حرام تو نہیں ہے کھانا انشاءاللہ، واللہ اعلم. ہاں دیکھیے، ان کے جو نکاح ہو، ولیمہ ہو، اس سے کچھ فرق نہیں پڑتا. اس نے آپ کو بلایا ہے، آپ جائیے کھا کر آ جائیے بس. ان کا نکاح ہمارے ہاں نکاح ہے ہی نہیں. ان کا جو نکاح ہے ہمارے پاس تو نکاح ہے ہی نہیں. اب صرف آپ اس کا دل رکھنے کے لیے آپ نہیں جائیں گے تو پھر دشمنیاں پیدا ہونے کا امکان ہے. اور وہ جو غیر مسلمان ہیں سب کو نہیں بلاتے. ہمارے ہاں جو عام خاص دعوت کا ہے کہ بھائی آپ گئے، آپ 7 4، ویسا نہیں ہوتا. ان کے یہاں پورا لمیٹڈ ہوتا ہے. تو آپ کو جو ہے انویٹیشن دیا ہے اس لیے کہ وہ آپ اس کی دعوت میں جائیں گے، تو آپ جائیے تاکہ آپ کے درمیان تعلقات نہ ٹوٹیں. بزنس تعلقات ہو، دوسرے تعلقات ہو، اڑوس پڑوس میں ہیں، تعلقات نہ ٹوٹیں، دشمنیاں نہ آ جائیں، ہے نا. تو یہ اگر ہے تو آپ جائیے، جیسے میں نے آپ کو بتایا پوجا پاٹ میں شامل مت ہوئیے. جا کے کھانا ہے اسے کھا کر آ سکتے ہیں، نہیں کھانا چاہتے ہیں تو پھر شامل ہو کے تحفے تحائف دینا چاہتے ہیں دے کر آ جائیے. واللہ اعلم. ہاں غیر مسلمان اگر مر جائے، ہاں غیر مسلمان اگر مر جائے تو اس کے پیچھے چلنے کی ضرورت نہیں ہے. البتہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ یہودیوں کا جنازہ چاہ رہا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو گئے. لوگوں نے کہا کہ یہ تو یہودی تھا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہودی تھا تو کیا ہوا، انسان تو ہے. تو بحیثیت انسان آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑا. تو آپ کے سامنے اگر کوئی مردہ جا رہا ہے تو پھر آپ بھی رک جائیے. تو پھر وہ جانے کی وجہ، لیکن اس کے پیچھے چلنا، قبرستان تک پہنچنا وہ ہمارے لیے ضروری نہیں، کرنا بھی نہیں چاہیے. وہ تو باقاعدہ جلاتے ہیں نا،
اللہ حفاظ فرمائے. ہاں سوال یہ کر رہے ہیں کہ بعض لوگ ہیں نا کہتے ہیں کہ بھائی میرا سلام ان تک پہنچا دو. صحیح طریقہ ہے، آپ کو پہنچانا چاہیے. آپ جب آپ نے قبول کر لیا تو آپ کو باقاعدہ سلام پہنچانا چاہیے. اس کے جواب تو وہی ہے کہ علیک و علیہ السلام. اگر آپ کو کوئی کہے کہ فلاں صاحب آپ پر سلام بھیج رہے ہیں تو آپ کہیے علیک و علیہ السلام. آپ پر بھی ہو سلامتی اور ان پر بھی ہو سلامتی. علیک و علیہ السلام. فلاں آپ کو سلام کر رہے ہیں تو جواب یہ ہے علیک و علیہ السلام. اللہ علیہ. یہ ہمارے ہاں معاشرے میں یہ ایک کام چلتا ہے کہ بھائی آپ جب مدینے جاتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارا سلام پہنچاؤ. سلام پہنچانے میں کوئی حرج نہیں، سلام پہنچانے میں کوئی حرج نہیں. آپ جو ہے دلی دل میں کہیں کہ فلاں جو ہے سلام بھیج رہے ہیں، فلاں سلام پڑھ رہے ہیں، بس. لیکن یہ جو ہے سنت سے ثابت نہیں کہ صحابہ جب بھی جاتے تھے تو لوگوں سے کہتے کہ جا کے سلام سناؤ. کسی نے کہا تو آپ جا کے دلی دل میں کہہ دیں کہ اللہ فلاں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سلام بھیجا ہے تو میں سلام بھیج رہا ہوں. واللہ اعلم. سوال یہ کر رہے ہیں کہ جو غیر مسلمان ہیں عام طور پر ان کے یہاں بزنس میں حرام چیزیں ہوتی ہیں تو کیا ان کے شادیوں میں جانا مناسب ہے؟ دیکھیے مسلمان بھی ہو اگر آپ کو معلوم ہو کہ اس کی تجارت حرام ہے، اور اہل علم نے کہا کہ اگر اس کے اکثر تجارت حرام ہے، ایسا بھی ہوتا ہے کہ نا بھائی تجارت میں ایک حصہ حرام کا ہے، ایک دوسرا انکم کا ذریعہ ہے جو اس کا حلال ہے. تو اگر کسی کی تجارت میں زیادہ حرام ہے، اکثر اس کی تجارت، اکثر اس کا انکم حرام ہے، تو آپ اس مسلمان کی بھی دعوت قبول نہیں کریں گے، ولیمے کی بھی دعوت قبول نہیں کریں گے. جائز نہیں آپ، کیونکہ وہ جو کھلائے گا تو پھر حرام پیسوں میں کھلائے گا، اور تو آپ نہیں کھائیں گے. مسلمانوں کے غیر مسلمانوں اگر معلوم ہو کہ اس کی اکثر تجارت حرام ہے تو آپ اس کی دعا ہرگز مت قبول کریے، دعوت ہرگز مت قبول کریے، اس کے دعوت کو ہرگز مت جائیے، کیونکہ کھانا اس کا وہ حرام ہوگا. اگر معلوم ہے کہ بھائی اس کے حرام کی بھی تجارت ہے، حلال کی بھی تجارت ہے، اور اکثر اس کے حلال کی تجارت ہے، تو ایسی صورت میں آپ جا سکتے ہیں، کیونکہ وہ جو کھانا آپ نے کھایا ہے وہ حلال انکم سے ہو جائے گا. یہ مسلمان غیر مسلمان دونوں کے لیے. دیکھیے سوال یہ کر رہے ہیں کہ یہ جو شادی وغیرہ کرتے ہیں یہ زیادہ انٹرسٹ اور لون لیتے ہیں غیر مسلمان. اگر آپ کو معلوم ہو کہ یہ صاحب جو ہے انٹرسٹ لے کر رہے ہیں تو آپ مت جائیے، آپ مت جائیے. وہ مسلمانوں کے تعلق سے بھی ہوئی ہے. معلوم ہے کہ بھائی صاحب نے جو ہے انٹرسٹ کے پیسے میں جو ہے سب کچھ کیا ہے تو آپ مت جائیے. اگر آپ کو معلوم نہیں وہ الگ بات ہے، معلوم نہیں ہے، مسلمان نے آپ کی دعوت دیا، آپ نے دیکھا کہ بھائی وہ ان کی حلال کی بھی تجارت ہے اور آپ چلے گئے، الحمدللہ. بعد میں معلوم ہو تو پھر اللہ معاف کرے، آپ نے جو ہے قصدن نہیں کیا. اگر آپ پہلے سے معلوم ہوگا تو آپ ہرگز مت جائیے، جانا حرام ہے. واللہ اعلم. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک.